السلام علیکم ناظرین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت عمر فاروق کی عمر تقریباً 27 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، یا الہی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت عمر فاروق کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے بہنوئی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپائے رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ نعیم بن عبداللہ نے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے کونے میں چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز پڑھا کرو۔ یہ آیت سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے ہوئے سنا تھا، یا الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا
اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق کے دل پر قطاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دار ارقم روانہ ہوئے۔ جب صحابہ نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عمر بھی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن ارادہ لے کر آئے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ